الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. خوش آمدید ناظرین. میں آپ کا میزبان سید مزمل شاہ اتاری ایک بار پھر شاہی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت اور بہت ہی اہم موضوع. آج کا ہمارا موضوع ہے شان حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آج جو ہماری ٹرانسمیشن کا عالم دین حصہ بنے ہیں، عالمی مبلغ اسلام، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، محافظ ختم نبوت، حضرت علامہ مولانا قاری طلعت محمود اعوان صاحب، چیئرمین تحریک جان نثاران ختم نبوت، صدر حیدرآباد ڈویژن پاکستان سنی تحریک. حضرت کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. حضور خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہی کے ہمراہ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف ثنا خان ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں، اور آج بھی جو ہماری ٹرانسمیشن کا ثنا خان حصہ بنے ہیں، شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف ثنا خان محسن علی رضا چشتی صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انہی کے ہمراہ شہر حیدرآباد کا ایک اور بہت خوبصورت نام قاری حافظ عبد القادر اتاری صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو ہماری ٹرانسمیشن میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے قاری صاحب تشریف لائے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. محمد اطہر حسن انصاری صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. چلتے ہیں ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کی طرف. میں گزارش کرتا ہوں حافظ محمد اطہر حسن انصاری صاحب سے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي لا تبديل لكلمات الله
ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله الخالق العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ محمد اطہر حسن انصاری صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت پیش فرما رہے تھے. چلتے ہیں ناظرین ہمارے نعت خوانوں کی جانب. میں گزارش کروں گا قاری حافظ عبدالقادر اتاری صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بول حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا. سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے کم کر بولا لا الہ الا اللہ. بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے کرتی تھی. اپنی بہن سے بولے یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے قاری حافظ عبد القادر اتاری صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے. چلتے ہیں نعت شریف کی جانب. میں گزارش کروں گا محسن علی رضا حسینی صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے سب کچھ تیرا نہیں میرا میرے گھر میں اور جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں آقا آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں مدت سے ہے میرے دل میں بھی ارمان زیارت مدت سے ہے میرے دل میں بھی ارمان زیارت ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں آقا ہو جائے
اندھیرا میرے گھر میں آقا آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں اور خالد کو تیرے نام سے توقیر ملی ہے ہم سب کو تیرے نام سے توقیر ملی ہے سب کچھ احسان ہے تیرا میرے گھر میں آقا ہے سب کچھ احسان ہے تیرا میرے گھر میں تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں سب کچھ تیرا نہیں میرا میرے گھر میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے محسن علی رضا چشتی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. چلتے ہیں ناظرین اپنے موضوع کی طرف. علامہ صاحب سے ہم پہلا سوال کرتے ہیں. حضور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو ماشاءاللہ یہ شاہی رمضان ٹرانسمیشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس محنت اور کوشش سے آپ نے آج اس دور میں جس میں وقت نکالنا بڑا مشکل ہے، اس جدید انداز میں لوگوں تک ایک اچھے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنے. اللہ آپ کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. اور آپ کے توسط سے مجھے بھی آج اس علمی نشست میں حاضر ہونے کا، کچھ سیکھنے کا موقع میسر آیا. اللہ میری حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، جس کا تعارف اللہ کا قرآن بیان کرے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرما دیں. ابتدائی طور پر تعارف میں نام تو زمانہ اسے علی کے نام سے بھی جانتا ہے، حیدر کرار کے نام سے بھی جانتا ہے، اسد اللہ کے نام سے بھی جانتا ہے، وجہ اللہ کے نام سے بھی جانتا ہے، اور جس کے ہاتھ اٹھیں تو زمانہ اسے ید اللہ کے نام سے بھی جانتا ہے. آپ کے والد، ان کے ایمان پر علماء کا اختلاف، بحث، مباحثے سب اپنی جگہ پر ابو طالب کی وہ شخصیت کہ جس نے مولا علی کے دل میں حضور کی محبت اس قدر بھر دی تھی کہ جب اعلان ہوتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین حق کی دعوت دینے کا، تو پورے خاندان میں جو سب سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. والدہ فاطمہ بنت اسد لے کر آتی ہیں سب سے پہلے جانے جانا کی بارگاہ میں، اور جو اتنا بھی جانتا ہو کہ جس کی گود میں گیا ہوں وہ گود کس کی ہے، جو ماں کی گود میں آنکھیں نہ کھولے اور آنکھ کھولے تو پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اس علی کا چہرہ دیکھنا اگر عبادت نہیں ہوگا تو پھر زمانے میں کس کے چہرے پر عبادت ہوگی. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کے تعارف میں میں صرف بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر آج بھی اسلام میں کسی کے خون میں غیرت نظر آتی ہے تو وہ خون مولا علی کا ہے۔ اگر 1400 سالوں کے بعد بھی خادم حسین رضوی جیسا بندہ اگر عقیدہ ختم نبوت پہ بابانگ دوہل نکل آتا ہے تو اس کے پیچھے اور کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف نام علی کا صدقہ ہے، جس کا تعارف انسان صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کی شخصیت کی ایک پہچان ہو جائے، لیکن وہ علی جو دنیا میں آتے ہی اتنے تعارف رب نے عطا کر دیے کہ کعبے جیسی عظیم جگہ پر ولادت ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے آنگن میں مولا علی کھیل رہے ہیں، اما خدیجۃ الکبریٰ جیسی شخصیت کے زیر سایہ زندگی گزر رہی ہے، تو بس اس کے تعارف میں صرف اتنی بات کہنا ہی کافی ہے کہ روئے زمین پر اگر رب کائنات نے کوئی شیر پیدا کیا تھا تو وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت ہی احسن اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کے موضوع کے متعلق ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ہم علامہ صاحب سے اور سوال بھی کریں گے، اس سے پہلے ہمارے یہاں ایک ثنا خواہ موجود ہیں، ہم ان سے نعت سنتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا قاری عبدالقادر اتاری صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے ماٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں گھر لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں زلال نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں زلال نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے
بسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ماشاءاللہ یہ تھے قاری عبد القادر اتاری صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ چلتے ہیں ناظرین اپنے موضوع کی طرف، علامہ صاحب سے دوسرا سوال کرتے ہیں۔ حضور ہمیں اور ہمارے سامعین کو یہ ارشاد فرمائیں، کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے؟ مولا علی کی محبت ایمان کا حصہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا ہو جائے۔ یہ ہاتھ انسان کے وجود کا حصہ ہے، اگر ہاتھ نہیں بھی ہوں تو وجود اپنی جگہ قائم کر سکتا ہے۔ ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایمان کی اصل ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو پھر ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں اور پھر محبت کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں، دونوں چیزیں بہت مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کے جواب کو سمیٹ سکوں۔ ایمان اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں، امتی اسے قبول کر لے۔ حضور جان عالم نے فرمایا رب وحدہ لا شریک ہے، امت نے اس عقیدے کو قبول کر لیا، یہ ایمان ہے۔ حضور جان عالم نے رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم، جو کچھ محبوب دے اسے لے لو اور جس چیز سے محبوب روک دے اسے چھوڑ دو۔ اب دیکھنا یہ کہ علی کی محبت کس نے دی ہے؟ مولا علی کی محبت، علی کے بچوں کی محبت، علی کی زوجہ کی محبت ہمیں اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ابو بکر کو گالی دینے کا نام علی کی محبت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی توہین کرنے کا نام علی کی محبت نہیں ہے، کیونکہ اسی مولا علی سے یہ پوچھا گیا کہ علی یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو مولا علی نے پلٹ کر جواب دیا ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والا یہ چاہتا تھا، اس کے دل میں تمنا یہ تھی کہ علی اپنا نام لے، لیکن مولا علی نے اس کے چہرہ دیکھ کر کہا میں تیرا مرض سمجھ رہا ہوں، لیکن علی جب بچہ تھا اس وقت بھی ایمان کے لیے جو اپنی جان لے کر کھڑا تھا وہ ابو بکر تھا۔ پوچھا علی سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ مولا علی نے جواب دیا ابو بکر۔ فرمایا آپ سخی نہیں ہیں؟ فرمایا میں بھی سخی ہوں، پر میں جس وقت ابھی میں نے مال دیکھنا شروع کیا تھا اس وقت ابو بکر سارا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کا نام مولا علی کی محبت نہیں ہے، بلکہ ہم اس علی کی محبت میں ایمان کا حصہ اور ایمان کو کامل سمجھتے ہیں جس علی نے ابو بکر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو جس ابو بکر سے علی نے محبت کی ہے اس ابو بکر سے بھی محبت کرنا ایمان ہے، اور جس نے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اس علی سے محبت کرنا بھی ایمان ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں مولا کائنات علی المرتضیٰ کی محبت اور علی کے بچوں کی محبت یہ ہمیں قرآن سے درس مل رہا ہے، حضور کے فرمان سے درس مل رہا ہے۔ حضور جان عالم نے جب ہمیں محبت کا درس دیا اور حضور نے فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، فرمایا تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ 23 برس کے اندر حضور نے کون سی تکلیفیں برداشت نہیں کی؟ طائف کی وادی میں پتھر حضور جان عالم کو مارے گئے، لیکن حضور نے تکلیف صرف اس لیے برداشت کی کہ امت تک دین
حق پہنچ جائے، امت جہنم کی وادیوں سے باہر آ جائے اور امت جنت تک پہنچ جائے۔ حضور نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی بدلے میں ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن فرمایا کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرو۔ یعنی اب قریبی صحابہ بھی قریبی ہیں اور آل بیت اطہار بھی قریبی ہیں، لیکن سمجھنا یہ کہ کیا حضور نے آج کے کسی ممبر پہ بیٹھے ہوئے مجلس پڑھنے والے کسی نوح خان سے یا کسی مرثیہ پڑھنے والے سے حضور نے کہا کہ تم میرے قریبیوں سے محبت کرو؟ حضور نے جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت حضور جہان عالم کے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا وہ ابو بکر صدیق تھا، عمر بن خطاب تھا، سیدنا عثمان غنی تھا۔ علی کی محبت کا تقاضا حضور صحابہ سے کر رہے ہیں، اور اگر صحابہ کی ذات کو نکال دیا جائے تو پھر صحابہ کو چھوڑ کر کوئی نہ علی سے محبت کر سکتا ہے نہ علی کے بچوں سے محبت کر سکتا ہے۔ اب اگر آپ صحابہ کو چھوڑ کر اور آپ کہیں کہ جی آپ آل بیت سے محبت کریں، مولا علی سے محبت کریں، تو آپ ہمیں بتا دیں محبت کس انداز میں کرنی ہے۔ محبت کے انداز تو صحابہ نے سکھائے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ جیسا صحابی امام حسین کے اپنے دستار اتار کر، اپنے سر سے امامے کو اتار کر امام حسین کے پیروں کی مٹی صاف کر کے کہتے ہیں کہ محبت اسے کہتے ہیں، تو محبت تو سکھائی ہی صحابہ نے ہے۔ علی سے محبت کر کے ایمان پورا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہوتا ہے جب صحابہ کی محبت بھی علی کی محبت کے ساتھ ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہو۔ تو ایمان کو مکمل کرنا ہے تو پھر علی کی محبت تو صرف دنیا میں تو یہ بات بہت پیچھے رہ گئی۔ اللہ پل صراط پر روک کر کہے گا، فرشتوں کو حکم دے گا اسے روکو، اور روک کر اس سے پوچھو کہ دل میں علی کی محبت ہے تو اسے آگے پل صراط سے گزرنے دو، نہیں ہے تو یہیں سے اسے نیچے پھینک دو جہنم کی وادیوں میں۔ تو علی کی محبت کے بغیر تو انسان کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایمان تو پورا ہوگا تو بخشش ہوگی، تو علی کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ منظر بھی یاد آتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق اور مولا علی دونوں حضور کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں ایک طرف مولا علی ہیں۔ ابو بکر صدیق مولا علی سے کہتے ہیں کہ دروازہ پہلے آپ، چونکہ پہلے آپ آئے ہیں تو دستک آپ دے دیں، تو مولا علی کہتے ہیں کہ ابو بکر میں اس بندے سے پہلے دستک کیسے دوں جس سے پہلے ایمان میں نہ لا سکا۔ ابو بکر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی تم دستک دے دو، تو آگے سے بھی تو مولا علی ہیں اور ادھر بھی ابو بکر ہے۔ وہ ایک محبت کی بڑی طویل داستان ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا علی میں نے آقا سے یہ سنا ہے کہ وہ بندہ پل صراط سے، یعنی علی کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آگے مولا علی بھی مسکرا کے کہتے ہیں بھائی ابو بکر دستک آپ دے دو، کیونکہ جان عالم نے مجھے یہ بھی فرمایا ہے علی اجازت اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ تو جب تک یہ دونوں محبتیں دل میں جمع نہ ہوں اس وقت تک کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایک سوال اور میں آپ سے کروں گا، مولا علی رضی اللہ عنہ کا علمی مقام بیان فرمائیں۔ علمی مقام مولا علی کا وہ ایک کافر کا قول تھا کہ اگر مسلمانوں نے علی کو میدانوں میں نہ اتارا ہوتا، یعنی بدر سے لے کر اور جس میدان میں نظر ڈالیں نا تو علی کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ 2-4 دن قبل میدان بدر گزرا تو بدر میں بھی سب سے پہلی تلوار مولا علی کی لہرائی گئی۔ 35 کافر واصل جہنم مولا علی نے فرمائے، اور وہ جسے دنیا خیبر شکن کے نام سے جانتی ہے، تو وہ کافر کہتا ہے کہ اگر یہ مسلمان علی کو میدان جہاد میں نہ اتارتے اور علی کے ذمہ صرف ایک کام لگا دیتے کہ علی دنیا پر تحقیق کرے، تو سورج سے لے کر زمین کے ذروں تک فرمایا علی نے اتنی تحقیق کر دینی تھی کہ قیامت تک پھر کسی سائنس کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مولا علی کے سامنے ایک شخص نے بیٹھے ہوئے کہا کہ علی یہ رب کائنات نے چینٹی کو بیکار پیدا کیا ہے، یعنی چینٹی کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، رب نے اسے ایسے ہی پیدا کر دیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا وہیں زمین پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اس چینٹی کی طرف اشارہ کر کے چینٹی کے وجود کے اندر جتنی رگیں رب نے پیدا کی ہیں ساری رگوں کے بارے میں مولا علی نے بتایا، اور فرمایا یہ دیکھ رہے یہ کیا کر رہی ہے؟ فرمایا اس نے ایک دانہ اٹھایا ہوا ہے اور اسے لے کر جا رہی ہے۔ مولا علی نے فرمایا یہ جو دانہ لے کر جاتی ہے نا اسے 2 ٹکڑوں میں توڑ کے رکھتی ہے، کیونکہ یہ اتنا جانتی ہے کہ ثابت رکھے گی تو یہ زمین پر پھر اگ جائے گا، وہ اسے بھی توڑ کے رکھتی ہے۔ لیکن مولا علی نے پھر اس چینٹی سے، یعنی مولا علی کا علم جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دے کہ
جو پوچھنا ہے قیامت تک پوچھو، علی جواب دینے کو تیار ہے. اس علی کا علم ہم کون سے ترازو میں تول کر لے کر آئیں؟ اور پھر بندہ جتنا گھر خوبصورت بناتا ہے نا، دروازہ کوشش کرتا ہے کہ گھر سے بھی زیادہ خوبصورت لگائے. تو حضور جان عالم نے جس سے فرما دیا کہ میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے. وہ مولا علی نے فرمایا تھا نا کہ میرے پاس 2 مرتبہ آنا، حضور کے پاس 1 مرتبہ جانا. صحابہ شکایت لے کے چلے گئے کہ علی کہتا ہے کہ میرے پاس 2 مرتبہ، حضور کے پاس 1 دفعہ. تو حضور نے بلا کے پوچھا علی تم نے ایسا کہا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے ایسا کہا ہے. اور میں علی ایسا کیوں کہا؟ حضور آپ نے فرمایا نا کہ میں دروازہ ہوں، تو آقا بندہ آئے گا بھی دروازے سے جائے گا بھی دروازے سے، تو میرے پاس تو 2 مرتبہ آنا پڑے گا. تو وہ علی کہتے ہیں یہ جو چینٹی ہے نا، ان کی ایک سردار ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ اپنی بل کے اندر رہتی ہے، وہ باہر نہیں نکلتی. اس کی خوراک کا انتظام یہ چینٹیاں کرتی ہیں. کبھی آپ چینٹیوں کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھیں تو وہ ایک قطار میں چلتی ہیں، اسے آپ قطار سے نکال دیں گے وہ پلٹ کر اپنی قطار میں آ جائے گی. اب کہا کہ یہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتی ہیں تو اس دن ان کی وہ ملکہ باہر نکلتی ہے اور پھر وہ جا کے منزل کو تلاش کرتی ہے اور پھر یہ ساری قطار میں اس کے پیچھے چلتی ہیں. مولا علی نے فرمایا یہاں 2 باتیں سمجھ لو. تو نے کہا چینٹی بیکار پیدا ہوئی ہے. علی نے فرمایا 2 باتیں سمجھ لو. یہ جسے رہبر بنا لے نا، اسے پھر روٹی کے لیے در در پہ نہیں گھماتے، بٹھا کے اس کی خدمت کرتے ہیں. لیکن جب رہبری کروانی ہو پھر اسے میدان میں لے آتے ہیں. لیکن پھر جسے رہبر مان لیں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب رہبر کے پیچھے چلیں تو پھر علی نے فرمایا بندہ گمراہ نہیں ہوتا. پھر وہ علی کہ جو ممبر پر بیٹھ کر حضور جان عالم نور مجسم شفیع معظم کے دین کو بانٹنا شروع کر دیں. مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ علی یہ سارا علم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یعنی ایسا علم کہ ممبر پر بیٹھ کے کہہ دو کہ قیامت تک جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ علی کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ حضور جان عالم کو غسل مبارک میں نے دیا تھا. حضور کی ناف مبارک کے اندر کچھ پانی کے قطرے رہ گئے تھے. ایک دفعہ چاہا تھا کہ اسے کپڑے سے صاف کر دوں، لیکن پھر دل نے اجازت نہیں دی. میں نے لب لگا کے نہ حضور کی ناف سے اس پانی کو پیا تھا. مولا علی فرماتے ہیں پھر قیامت تک کوئی کچھ بھی پوچھ لے، کوئی سوال ایسا نہیں تھا جس کا جواب علی کے پاس نہیں تھا. وہ مولا کائنات شیر خدا تائیدار حل عطا. پھر وہ 21 رمضان مبارک آپ کی شہادت مسجد میں نماز فجر کے وقت میں، تو بات اتنی سی ہے کہ لبادہ کوئی کسی بھی قسم کا اوڑھ سکتا ہے. آج ہم یہ دلیل بنا لیں کہ ممبر پر بیٹھ کر کوئی کسی کے لیے غلط بات کیسے کر سکتا ہے. اگر کوئی مسجد میں گھس کر حملہ کر سکتا ہے تو وہ مسجد میں بیٹھ کے غلط بات بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا جو علم کا ایک ایسا شاہکار تھا کہ وہ ایک بندہ دنیا پر تحقیق کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی اس کا سے تعلق تھا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آج کل ملنا جلنا چھوڑ دیا. اس نے کہا دنیا پہ تحقیق کر رہا ہوں کہ زمین کے اندر یہ لمبائی چوڑائی یہ خلا یہ کتنا ہے. تو فرمایا کہاں پہنچا؟ کہا بہت کوشش کی ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. تو مولا علی کے لکھے ہوئے خطبے نہج البلاغہ کی کتاب اس نے دی اور اس نے کہا ذرا اسے بھی پڑھ کے دیکھ لے. وہ تحقیق کا شیدائی تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھنے میں کیا حرج ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی کتاب کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد تحقیق چھوڑ دیتا ہے. اس سے پوچھا اب کس نتیجے پہ پہنچا؟ اس نے کہا نتیجے میں صرف 2 ہی باتیں نکلتی ہیں، یا تو کائنات کو بنانے والا علی ہے یا جس نے بنایا ہے اس نے علی سے پوچھ کے بنایا ہے. اللہ اکبر. علی کے علم کا پھر ہم کس ترازو میں آ کر اس علی کا علم تولیں کہ جسے رب کائنات نے علم بھی دیا تو کمال دیا، اولاد بھی دی تو کمال کی دی، رشتے بھی دیے تو کمال کے دیے، اور سارے رشتوں کی انتہا ہو گئی کہ حضور نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، جنت میں بھی میرا بھائی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. علامہ صاحب بہت ہی احسن انداز میں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے موضوع کے متعلق آج ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. چلتے ہیں ناظرین ہمارے نعت خوانوں کی جانب. ہمارے نعت خواں محسن رضا چشتی صاحب سے ہم منقبت مولا علی سنتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوگا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. چلتے ہیں منقبت کی جانب. مزمل بھائی ماشاءاللہ حضور کے 2 وفاداروں کا ذکر ہو چکا. تو مولا علی کے جو امام ہیں مولا صدیق اکبر آپ کا ذکر ہوا. تو مولا علی کو راضی کرنے کے لیے پہلے 2 اشعار مولا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں. باوت بلند پر لیجئے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نبی کا پہلا
صحابی پیارا صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا نبی کا پہلا صحابی پیارا صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا نبی کا پہلا صحابی پیارا صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا صحابیوں کا ہنسی ستارہ صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا صحابیوں کا ہنسی ستارہ صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا علی نے فرما دیا ہے بلّہ عدو صادق کو کوڑے مارو علی نے فرما دیا ہے بلّہ عدو صادق کو کوڑے مارو وفائے پنجتن کا تم نعرہ صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا نبی کا پہلا صحابی پیارا صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے ہر طرف مچائی ہے علی والوں نے ہر طرف دھوم مچائی ہے علی والوں نے محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے لگائیں صدا ان پہ جا اپنی لٹاتے ہیں لٹائیں صدا درکار لگاتے ہیں لگائیں صدا پہ جا اپنی لٹاتے ہیں لٹائیں صدا علی والوں نے ان کی خیرات جو کھائی ہے علی والوں نے محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے ہلا دیتے ہیں شام کی بنیاد ہلا دیتے ہیں چڑھ کے نیزے پہ قرآن سناتے ہیں کوفہ و شام کی بنیاد ہلا دیتے
सुनाते हैं हुर्मत दीन बचाई है अली वालों ने हुर्मत दीन बचाई है अली वालों ने महफिल नात सजाई है अली वालों ने महफिल नात सजाई है